السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 10 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ رات کے 7:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی بھی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ایک رپورٹ سن لیتے ہیں۔ رتن ٹاٹا کی حیات و خدمات، پیدائش، تعلیم، خاندان، دوست، ایوارڈز، مجموعی دولت اور جانیے بہت کچھ۔ معروف و مشہور صنعت کار رتن ٹاٹا کے انتقال سے پورا ملک غمزدہ ہے۔ اس موقع پر بھارت کے اس عظیم بزنس ٹائکون کی حیات و خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رتن ٹاٹا کی پیدائش اور تعلیم۔ رتن ٹاٹا 28 دسمبر 1937 میں ممبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام نول ٹاٹا اور والدہ کا نام سونی ٹاٹا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں رتن ٹاٹا نے نیو یارک، امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا اور یہاں سے آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں گریجویشن کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے ٹاٹا کمپنی میں بطور اسسٹنٹ شامل ہوئے۔ رتن ٹاٹا نے اپنے کیریئر کا آغاز جمشید پور سے کیا تھا۔ انہوں نے ٹاٹا انجینئرنگ اور لوکوموٹیو کمپنی میں 6 ماہ کی ٹریننگ لی، جسے اب ٹاٹا موٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹاٹا اسٹیل میں کام کیا۔ 1965 میں انہیں ٹسکو کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ یہاں انہوں نے بطور ٹیکنیکل آفیسر کام کیا۔ رتن ٹاٹا کا خاندان۔ ٹاٹا جو زندگی بھر غیر شادی شدہ رہے، ان کے پسماندگان میں ایک بھائی جمی ٹاٹا اور ان کی والدہ کی جانب سے 2 سوتیلی بہنیں ہیں۔ ان کا ایک سوتیلا بھائی نول ٹاٹا بھی ہیں، جو ٹرینٹ کے چیئرمین ہیں۔ خاندان کے افراد کے علاوہ ٹاٹا سنس کے چیئرمین نٹراجن چندر شیکھرن اور ٹاٹا کے قریبی دوست موہلی مستری اسپتال میں تھے۔ وہ 10 سال کی عمر میں اپنے خاندان سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ان کی دادی نواز بائی ٹاٹا نے ایک پارسی یتیم خانے کے ذریعے گود لے لیا تھا۔ رتن ٹاٹا کی پرورش ان کے سوتیلے بھائی نول ٹاٹا کے ساتھ ہوئی۔ رتن ٹاٹا کے سب سے قریبی لوگ۔ رتن ٹاٹا پالتو جانور، خاص طور پر کتوں سے محبت کرتے تھے۔ اسی کے پیش نظر ٹاٹا گروپ کے ہیڈ کوارٹر بمبئی ہاؤس نے آس پاس کے آوارہ کتوں کے لیے ایک رہائش اور خوراک کا خاص انتظام کیا تھا۔ دی اکنامک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹاٹا ٹرسٹ کے اس وقت کے سی ای او آر وینکٹ رامن نے ٹاٹا کی قربت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین کے قریب صرف 2 لوگ تھے، ٹیٹو اور ٹینگو، جرمن شیفرڈ کتے جو ان کے گھر میں رہتے تھے۔ بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو گئی۔ رتن ٹاٹا ٹاٹا سنس کے چیئرپرسن منتخب۔ رتن ٹاٹا نے 1962 میں ٹاٹا گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت کے ٹاٹا سنس کے چیئرمین پرسن جے آر ڈی ٹاٹا جب 1991 میں اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے لگے تو انہوں نے رتن ٹاٹا کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ بالآخر انہوں نے 1991 میں اپنے پیشرو جے آر ڈی ٹاٹا کی موت کے بعد گروپ کی قیادت سنبھالی۔ رتن ٹاٹا کی مجموعی دولت۔ فارچون انڈیا واٹر فیلڈ ریسرچ کے مطابق رتن ٹاٹا کی ذاتی دولت کا تخمینہ 16,500 کروڑ ہے، جس میں زیادہ تر ٹاٹا گروپ کمپنیوں میں ان کے حصص کی وجہ سے ہے۔ وہیں ان کے دور میں ٹاٹا گروپ کی ترقی اور دولت کی بات کریں تو 2012 میں 74 سال کی عمر میں رتن ٹاٹا کے ریٹائر ہونے کے وقت ٹاٹا گروپ کی کل آمدنی $100 بلین تھی۔ رتن ٹاٹا کی شراب سے دوری۔ وہ شراب نہیں پیتے تھے اور نہ ہی سگریٹ پیتے تھے۔ وہ پالتو جانور، خاص طور پر کتوں سے محبت کرتے تھے۔ 2008 میں ٹاٹا کو ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ رانچی میں کینسر اسپتال کی بنیاد۔ رتن ٹاٹا کا جھارکھنڈ سے گہرا لگاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جھارکھنڈ کے لوگوں کی صحت کی سہولیات کے لیے 2018 میں جہاں ایک کینسر اسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس ہسپتال کا کام اس وقت جاری ہے اور جلد شروع ہو جائے گا۔ یہ شمال مشرقی ہندوستان کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال ہوگا۔ ٹاٹا گروپ کے بڑے عطیات۔ رتن ٹاٹا تعلیم، طب اور دیہی علاقوں کی ترقی کے حامی مانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی متاثرہ علاقوں میں بہتر پانی فراہم کرنے کے لیے یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز فیکلٹی آف انجینئرنگ کو سپورٹ کیا۔ ٹاٹا ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے $28 ملین کا ٹاٹا اسکالرشپ فنڈ جاری کیا، جس کی مدد سے کارنیل یونیورسٹی ہندوستان کے اندر گریجویٹ طلباء کو مالی امداد فراہم کرے گی۔ اس سالانہ اسکالرشپ کے تحت ہر سال 20 طلباء کی مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹاٹا گروپ کی کمپنیوں اور ٹاٹا خیراتی اداروں نے 2010 میں ہارورڈ بزنس اسکول کو ایگزیکٹو سینٹر کی تعمیر کے لیے $50 ملین کا عطیہ دیا۔ ٹاٹا ٹی سی ایس نے کارنیگی میلن یونیورسٹی کو عملی زندگی اور گاڑیوں کی تحقیق کے لیے $35 ملین کا عطیہ دیا۔ رتن ٹاٹا کو ملے ایوارڈز۔
رتن ٹاٹا کو 2000 میں پدم بھوشن اور 2008 میں پدم بھوشن سے نوازا گیا، جو حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا بالترتیب تیسرا اور دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے۔ انہیں 2006 میں مہاراشٹر میں انجام دی گئی خدمات کے لیے مہاراشٹر بھوشن اور آسام میں کینسر کے علاج میں ان کے تعاون کے لیے 2021 میں آسام پہبو جیسے متعدد ریاستی شہری اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ رتن ٹاٹا کا جمشید پور کا آخری دورہ۔ رتن ٹاٹا آخری بار 3 مارچ 2021 کو یوم تاسیس کے موقع پر جمشید پور پہنچے تھے۔ ٹاٹا گروپ کے چیئرمین این چندر شیکھرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہاں ان کا استقبال ٹاٹا اسٹیل کے ایم ڈی ٹی وی نریندرن نے کیا۔ اس دن رتن ٹاٹا نے جوبلی پارک میں منعقد ہونے والے لائٹ شو اور ٹاٹا اسٹیل کمپنی کے مرکزی تقریب میں شرکت کی۔ رتن ٹاٹا جمشید ٹاٹا کے پڑپوتے تھے۔ وہیں دوسری جانب حضرت اقدس مولانا محمد خالد صاحب قاسمی نوحی میواتی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کرا دی گئی۔ نماز جنازہ امیر الہند قائد ملت حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں علماء و مشائخ ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ حضرت مولانا محمد خالد صاحب میواتی ایک عظیم عالم دین، مصلح اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت، رفاہ عامہ اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش اور چنڈی گڑھ کے کئی میقات تک صدر رہے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ جنوبی ہریانہ کے صدر کے طور پر بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ رابطے کے نظام کو علاقے میں منظم و مستحکم کیا اور اجتماعی امتحانات میں قابل قدر معیار پیدا کیا۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس کی میٹنگوں اور اجلاس ہائے عامہ میں پابندی سے شرکت کرتے تھے۔ چند ماہ قبل وہ آخری دفعہ اپنے ضعف کے باوجود بھی دارالعلوم دیوبند میں ایک اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مولانا محمد خالد قاسمی ایک سنجیدہ اور باوقار اور کم گو انسان تھے۔ وہ سادہ مزاج اور متواضع تھے، لیکن اللہ نے بھرپور رعب عطا فرمایا تھا۔ اکابر و اسلاف اور صلحائے وقت کا نہایت احترام کرتے تھے۔ ان کے یہاں مستقل حاضری دینا ان کا نمایاں وصف تھا۔ اکابر دیوبند کے تذکروں سے ان کی مجلس شاداب اور پربہار رہتی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات اور اوصاف و مناقب ان کا خاص موضوع تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے سچے عاشق تھے۔ مدنی خانوادے سے والہانہ تعلق اور خاندانی عقیدت تھی۔ دارالعلوم دیوبند سے گہری وابستگی اور بے پناہ محبت ہمیشہ ان کی زندگی کا اہم حصہ رہی۔ دارالعلوم دیوبند کے جشن 100 سالہ کے موقع پر جب ہنگامی طور پر چندہ جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مولانا خالد نے نہایت جوش و جذبے کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے تقریباً 20 کلو چاندی کے علاوہ بڑی تعداد میں نقد رقم اور ساز و سامان دارالعلوم دیوبند کے لیے جمع کیا۔ یہ جذبات دارالعلوم دیوبند سے ان کی گہری عقیدت مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چند سال قبل جب دارالعلوم دیوبند نے علاقۂ میوات میں باضابطہ سفیر کے طور پر مولانا شمیم صاحب ہریدواری کو متعین کیا، ان کا بیان ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ میوات کے بڑے علماء اور شخصیات سے ملاقات کی تو مولانا خالد صاحب نے سب سے زیادہ محبت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے واقع بنگلے والی مسجد کے چند مقتدیوں سے 15 سے 20 ہزار روپے کی رقم جمع کر کے دارالعلوم دیوبند کے لیے دلوائی اور اپنے خاندان کے بچوں سے بھی رسیدیں بنوائی۔ علاقۂ میوات میں جمعیت علماء ہند کے کاز کے سرگرم رکن حضرت علامہ نیاز محمد میواتی تھے۔ ان کے دور میں جمعیت علماء ہند کا پیغام عوام تک پہنچانے اور جمعیت کے مشن سے لوگوں کو متعارف کروانے کا کام نہایت جوش و جذبے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت علامہ نیاز محمد صاحب متحدہ پنجاب یعنی ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش اور چنڈی گڑھ کے صدر بھی رہے۔ ان کے رفقا و تلامذہ نے جمعیت علماء ہند کے مشن کو آگے بڑھایا اور نئی نسل کو بھی اس سے وابستہ کیا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت مولانا محمد خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جمعیت علماء ہند سے وابستہ رہتے اور اس کی مشن کا حصہ بنتے۔ چنانچہ وہ بھی جمعیت علماء ہند کے مخلص، متحرک اور بے لوث خادم بنے اور آخری عمر تک جمعیت کے پلیٹ فارم سے مختلف رفاعی خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں جمعیت کے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی اور ایک سے زیادہ میقات کے لیے وہ متحدہ پنجاب کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ وہ ہمیشہ سے مدنی خانوادہ کے قرب و اعتماد کے حامل رہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات تھے۔ وہ جمعیت علماء ہند کے مرکزی نمائندوں میں شامل تھے اور جمعیت علماء ہند کے چند مدعوین خصوصی میں سے تھے۔ اگرچہ زندگی کے آخری حصے میں حضرت مولانا خالد صاحب جمعیت علماء متحدہ پنجاب کے صدر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ انہیں صوبائی جمعیت کے سرپرست کے طور پر جانتے تھے۔
ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔